بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور تمام انسانوں کے لیے اتارا. اللہ کا ارشاد ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری، صحیح اتاری، تو جو بھی ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت حاصل کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا وہ اپنے خلاف گمراہ ہوگا. اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر وکیل نہیں ہیں، ذمہ دار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا دیا. اب ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اس کلام کے جتنے بھی حقوق ہیں، اس کلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو ہم پورا کریں. اسی کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عزت کے فیصلے ہوں گے، رحمت کے فیصلے ہوں گے، برکت کے فیصلے ہوں گے، غلبے کے فیصلے ہوں گے، اور ابدی سعادت کے فیصلے ہوں گے. اللہ کا صاف ارشاد ہے، بے شک یہ قرآن اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور اہل ایمان کو یہ بشارت دیتا ہے جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. اللہ نے یہ کلام ہماری عزت کے لیے اتارا ہے، ہمیں شرف بخشنے کے لیے اتارا ہے، ہمیں بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اتارا ہے. ارشاد الہی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کی ہے، عزت اس کے رسول کی ہے، عزت اہل ایمان کی ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. تو کلام اللہ کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی گئی، لیکن وہ عزت ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے کلام کے تقاضوں کو پورا کریں. اس کا بنیادی تقاضا اس کلام کی تلاوت کرنا ہے، اس کلام کو پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا. یہ تلاوت کتاب قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک اہم ترین حق ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اللہ نے امیین میں رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی حکم دیا گیا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ. مجھے اس کا حکم ہے کہ اللہ کا فرما بردار بنا رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے. اور مجھے اس کا بھی حکم ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں. تو یہ جو قرآن کریم کا ایک عظیم حق ہے، اس حق پر پوری توجہ مرکوز رکھی جائے، خود بھی اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، لوگ پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے کلام سے وابستہ کریں. جو اس طرح وابستہ کرے گا وہ حقیقت میں اللہ کے گھر والوں میں ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان للہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں، جو قرآن کریم والے ہیں، اللہ کے کلام سے وابستہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص بندوں میں ہیں اور اللہ کے خاص الخاص لوگوں میں ہیں.
تو ایک تو اس کا حق وہ ہے۔ دوسرا حق اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ کے کلام کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، غور و فکر اس میں کیا جائے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ مبارک کتاب اتاری ہے، انتہائی بابرکت کتاب، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور جو صاحب عقل ہیں وہ خوب اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنا یہ اس کا بہت بڑا اور بنیادی ایک ہم پر فریضہ ہے اور اللہ کی کتاب کا حق ہے۔ اس کتاب کو سمجھا جائے، اور اس کتاب کو نہیں سمجھا جائے گا تو آخر کون سی کتاب کو سمجھا جائے گا؟ دروس قرآن کی مجلسیں جا بجا ہوں، اللہ کے کلام کے پیغام کو پہنچایا جائے اور اس حق کو پورے طور پر جو اللہ کی کتاب کا حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی کتاب کا ایک عظیم حق، اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی نہ ہمارے لیے کوئی عزت ہے، نہ ہمارے لیے کوئی ترقی ہے، نہ ہمارے لیے کوئی بلندی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب عمل کے لیے اتاری ہے، انسان غور کرے اور اس کتاب میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ ارشاد ربانی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اور اس کے مطابق ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اس کے مطابق ڈھلنا لازمی ہے۔ اللہ کی کتاب پر عمل ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تمام وعدے پورے کیے جائیں گے جو وعدے اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ پھر اللہ کی کتاب کا ایک عظیم حق یہ ہے کہ اس کتاب کو پہنچایا جائے، جگہ جگہ پہنچایا جائے، اس کتاب کی تعلیمات کو عام کیا جائے، اس کتاب کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو عام کیا جائے۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے حلقے ہوں جہاں قرآن کریم سیکھا جائے، سکھایا جائے، اس کے تعلق سے معلومات فراہم کی جائیں اور لوگوں کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے واسطے آمادہ کیا جائے اور اس کتاب کو پہنچایا جائے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اے لوگوں میں تمہیں بھی اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں اور جہاں تک اللہ کا کلام پہنچے میں سب کو آگاہ کرتا رہوں۔ یہ بات بھی واضح کرنا ہم مناسب سمجھتے ہیں، جب بھی کلام اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے اس کے اندر اس کے تمام مشمولات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، سنت رسول کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں اللہ کے کلام کو سمجھا جائے اور اللہ کے کلام پر عمل کیا جائے، سنت کے نور کو عام کیا جائے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کلام اللہ اور احادیث رسول اللہ، یہ اس طرح لازم ملزوم ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس طرح جدا کرنے کی نعوذ باللہ کوئی کوشش ہوگی تو یہ انتہائی مذموم چیز ہوگی۔ یہ قرآن کریم کے نام پر گویا قرآن کریم سے لوگوں کو دور کرنا ہوگا۔ اللہ کے کلام کی آیات کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کو اپنے سینوں میں اتارا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا طریقہ ہے جو حقیقت میں قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہے، اس کی روشنی میں اللہ کے کلام کو خوب سے خوب تر انداز سے اپنایا جائے، اسے سمجھا جائے، اسے سمجھایا جائے۔
اور اس کے پیغام کو عام کیا جائے۔ جو حضرات اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان تمام کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بے حد و حساب قبول فرمائے اور پوری امت قرآن کریم کے منہج پر آ جائے اور پوری امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حامل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔